لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے بدترین اعمال ان سے، یعنی قیامت والے دن ان کے گناہ ان سے دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ جن کی روش نیکوکاری کی ہے نا، ہم قیامت والے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. باغیوں کے گناہوں کو نہیں، بے نمازیوں کے گناہوں کو نہیں، بدماشوں کے گناہوں کو نہیں، جن کی روش احسان والی ہے ان سے بھی بحیثیت انسان کوئی لغزش ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. بدلہ ہم ان کو دیں گے اس فارمولے کے مطابق جو دنیا میں انہوں نے بہترین اعمال کیے ہوئے ہوں گے. اگر کسی نے 10,000 فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین نماز اس نے پڑھی ہوگی نا، اس کے عوض باقیوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس آیت کی انٹینسٹی کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غفور رحیم ہے. بدماشوں کے ساتھ نہیں، جو اڑے ہوئے ہیں اپنی باتوں کے اوپر نہیں، جو پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ظاہر غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہم لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، ہم ان کے سارے گناہ دھو دیں گے جو ان کے برے اعمال ہوں گے. وَيَجْزِيَهُمْ، اور جزا دیں گے ان کو اجرہم، ان کے اعمال کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي، سب سے بہترین جو کام انہوں نے کیا ہوگا، کانوا یعملون، جو کام دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی زندگی میں جو ان سے سب سے بہترین کام ہوا ہے نا، اس فارمولے کے تحت ان کو باقی اعمال کا بھی اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے لوس درجے کا دیا جائے، یہ ایوریج کر لی جائے نہ، سب سے بیسٹ، سب سے بہترین اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے نا، اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا. بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، ایسا کریم رب. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ مطلب لکھو، یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا. جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا، اپنی جوانی کے دنوں میں جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا. تو بہترین اعمال اس کے لیے. یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم. لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں. جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے میں ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہے. یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے. اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے. قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بغاوت کرو، خیر ہے میں معاف کر دوں. قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا. ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. یہ وہ والی بات ہے.
تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ استتنی بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے. عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، کفایت کرنے والا نہیں ہے؟ کہ اور ہستیوں کی طرف انہوں نے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ہستیاں مشکل اور پریشانی میں ہماری مددگار ہوں گی. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں سے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور باقی ہر اس شخص کو خطاب ہے جو کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں اور ہستیوں سے، کہ جو بڑی ڈاڈی سرکار نے جی، بہت پہنچی سرکار نے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو یاد رکھو جسے اللہ ہی گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نے جس کے لیے ارادہ کر دیا ہے نا، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر، کانوں پر. اب وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ ان کو سجھائی نہیں دیتا، ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن اس کے اگینسٹ جو شخص کوشش کرے گا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکر کی، لیکن آخرت پھر میری مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخر میں پکڑے جاؤ گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ گمراہ کن عقیدوں پر مبنی نظریات امت میں عام کر رہے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل آئیں اور ہمیں کوئی ایسا عقیدہ بتائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہمارے کان پہ جو تک بھی نہیں دیں گے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اب میرے رب نے سچ کہا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، واللہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے دجال والے لیکچر میں بتائی تھی نا، مسئلہ نمبر 133 میں، کہ دجال جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر لے گا. وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو، میں نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا. وہ کہے گا نہیں تو کذاب ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، میرے نبی نے سچ کہا، تیری شعبدہ بازی سب غلط. کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سید الشہداء ہوگا، سب سے بڑا مومن ہوگا اپنے زمانے کا، جو کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، تو جو مرضی کرتا رہ، میں تو حدیث پہ چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں ہدایت دے دوں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ مراد یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ قیامت کے دن یہ نہ لیم ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا. نہیں بھائی، اپنی مرضی سے ہوئے ہو، اللہ نے پھر انتقام بھی لینا.